جلوہ فگن علماء سبیل احترام، سامنے بیٹھے ہوئے سامنے کرام، عزت مآب پردہ نشین اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ۔ پڑھیں درود پاک۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں، غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھ سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا، نہ پڑھ سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا۔ ارے نبی کو دیکھ کی کنکر درود پڑھتے ہیں، نبی کو دیکھ کی کنکر درود پڑھتے ہیں۔ اور بتا دے شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا، بتا دے شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا۔ کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور میرے رضا کا وصیت اب ہوگا ثابت، میرے رضا کا وصیت اب ہوگا ثابت۔ ارے رضا تو قبر کے اندر درود پڑھتے ہیں، رضا تو قبر کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، خطبہ مثنیٰ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ جہاد ما معنی جہاد، what meaning in جہاد، جہاد کسے کہا جاتا ہے، جہاد کا معنی کیا ہوگا؟ تو آئیے میں بتاؤں، میرے آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں حق کے بات کے لیے جنگ کیا اور اپنے آل اولاد کی قربانی پیش کی، بس اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اپنی جان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے آل اولاد کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اپنے ہر خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے کچل دینے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں بھوکا پیاسا رہ کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے جان کو قربان کر دے وہ شہید کہلاتا ہے، اور جو شہید کہلاتا ہے اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، بہت عظیم المرتبت ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دولت سے نہیں حاصل کی جاتی، یہ کوئی شہرت سے نہیں حاصل کی جاتی، جس کو آدمی جان دے کر کے پھر حاصل کیا کرتا ہے، جان کی قربانی پیش کر کے پھر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا کرتا ہے۔ اور جب جان دے کر کے جو چیز حاصل کی جائے وہ یقیناً قیمتی ہونا چاہیے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جہاد کے غرض سے آپ جہاد کے لیے میدان کارزار میں جاتے ہیں، آپ عیسائیوں کے ہاں جنگ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ جنگ کے لیے جب عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں 40 مجاہدین اسلام بھی ہوا کرتے ہیں، وہ 40 کی تعداد تھی، یہاں تک کہ
حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 کے تعداد کے جماعت کے ساتھ ساتھ آپ ملک شام کا جو عیسائی تھا، جو وہاں کا بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل اعظم تھا، آپ اس کے ہاتھوں گرفتار ہو جایا کرتے ہیں، آپ اس کے قبضے میں ہو جایا کرتے ہیں، وہ آپ کو جیل خانے میں بند کر لیتا ہے، اور جیل خانے میں بند کرنے کے بعد اب وہ وعدہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور لالچ دینا شروع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے، او عبداللہ بن حذافہ سہمی، تم تو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن اے عبداللہ بن حذافہ کان کھول کر سن لو، یہ جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا دھرم ہے، جسے عیسائی کے نام سے جانا جاتا ہے، او عبداللہ اگر تم ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لو گے، اگر تم ہمارا دھرم ایکسپٹ کر لو گے، تو اے عبداللہ کان کھول کر سن لو، ہمارے پاس ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی ہے، ہم اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے مال و زر ہیں، ہم تمہیں مال و زر سے نواز دیں گے۔ ہرقل اعظم نے کہا تھا، او عبداللہ بن حذافہ اگر تم ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لو گے تو جان لو ہم تمہیں اپنے آدھا راج پاٹ دے دیں گے، ہم تمہیں آدھی سلطنت دے دیں گے، لیکن تم ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لو۔ حضرات اتنا کہنا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے جسمانی خون میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ میرے عبداللہ نے کہا تھا، اے ہرقل اعظم، ارے تو بھی کان کھول کر سن لے، ارے تیری دولت کی کیا حقیقت ہے، تیری بیٹی کی کیا حیثیت ہے، ارے تیری جو ہے تیری سرمایہ کی کیا اہمیت ہے، تیرے مال و زر کی کیا اوقات ہے، ارے کان کھول کر سن لے، ہمارے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو شمع روشن ہے وہ تیری بیٹی نہیں، تیری حکومت نہیں، تیری بادشاہت نہیں، بلکہ دنیا کی کوئی چیز اسے مٹا نہیں سکتی۔ شاعر کہتا ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا نہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔